بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں یہ پڑھنا ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں الف، تا، یا اور نون کا جو اضافہ ہوا وہ کیوں ہوا، تو اس کے لیے یہ سمجھیں کہ 10 حروف ہیں جن کو حروف زائدہ کہتے ہیں، یعنی جہاں بھی کسی حرف کا اضافہ کرنا ہوتا ہے، کسی حرف کو بڑھانا ہوتا ہے، تو ان 10 حرفوں میں سے کسی حرف کا اضافہ ہوتا ہے، اور وہ الیوم تنساہ میں جمع ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اور انہی کا دوسرا مجموعہ ہے سألتمونیہا، الیوم تنساہ، یہ ایک مجموعہ، سألتمونیہا، تو یہ 10 حرف ہیں جو حروف زائدہ کہلاتے ہیں۔ انہی حرفوں میں سے کسی حرف کا اضافہ ہوا کرتا ہے، اور اس میں بھی حروف علت واو، الف اور یا کا اضافہ اولا اور بہتر ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ واحد متکلم کا صیغہ افعل، اس میں الف کا اضافہ کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم ایک چیز سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے بات کرنے والا متکلم، دوسرا حاضر جس سے بات کی جائے، تیسرا غائب جو موجود نہیں ہے۔ بات کی ابتدا جو ہے وہ متکلم سے ہوتی ہے، اور انتہا ہوتی ہے حاضر پر۔ بات کرنے والا بات کر رہا ہے اور مخاطب سے اور حاضر سے بات کر رہا ہے، اور وہ غائب جو ہوتا ہے وہ درمیانی آدمی ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ یہ حمزہ جو ہے یہ حلق سے ادا ہوتا ہے۔ اب مخارج پر اگر ہم غور کریں تو ابتدائی مخارج حلق کا آخری حصہ اقصائی حلق جس کو کہتے ہیں، اور ایک انتہائی مخارج کا آخری حصہ یعنی ہونٹ، اور ایک درمیانی مخارج کا درمیانی حصہ ہوتا ہے، بیچ کا حصہ۔ متکلم سے بات کی ابتدا ہوتی ہے، اور حمزہ اقصائے حلق یعنی ابتدائے مخارج سے ادا ہوتا ہے، تو بات کی ابتدا والے کو ابتدائے مخارج والا حرف یعنی الف دیا گیا، حمزہ جس کو بولتے ہیں ہم۔ حاضر کے صیغوں میں تا کا اضافہ ہوا، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن۔ تو یہ حاضر کے صیغوں کو تا کیوں دی گئی؟
تو اصل تو حاضر کے صیغوں کو واو دیا گیا تھا، کیونکہ حروف علت میں الف واو یا 3 حرف ہے، اور ابھی جیسے بتلایا گیا کہ حروف زائدہ میں حرف علت کا اضافہ بہتر ہوتا ہے، حاضر کے صیغوں میں واو کا اضافہ کیا گیا، لیکن چونکہ بعض صورتوں میں جہاں فعل مثال ہو، یعنی حرف علت واو ہو، فا کلمہ میں، تو وہاں کئی واو جمع ہونے سے صیغہ ثقیل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وجل یوجل، وجل یوجل دوڑنا، اب یوجلو میں واو کا اضافہ ہوا تو کیا بنے گا؟ ووجلو، حاضر کا صیغہ، اور اس سے پہلے واو اگر حرف عطف آ گیا تو 3 واو جمع ہو گئے، حضر و ووجلو، حضر وہ آدمی حاضر ہوا، وہ ووجلو اور تو دوڑ رہا ہے، تو ایک کلمے میں 3 واو کے جمع ہونے سے صیغہ ثقیل ہوگا، بلکہ بھدا لگے گا، گویا کتے کے بھونکنے کی سی آواز اس کے اندر پیدا ہوگی۔ اس لیے کیا کیا؟ واو کو تا سے بدل دیا، توجلو ہو گیا، حاضر کے صیغے میں واو کو تا کر دیا، حضر و توجلو یہ ہو جائے گا مثلاً۔ اور اس ایک صیغے کے اندر واو کو تا سے بدلنے کی مناسبت سے حاضر کے سارے صیغوں میں واو کو تا سے بدل دیا، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلن، یہ اصل میں تھا وفعلو، وفعلانی وغیرہ۔ ہاں، واو کو تا سے کیوں بدلا، اس کی کیا وجہ؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں واو کو تا سے بدلنا عام ہے، چنانچہ وکلان واو سے ہے، واو کو تا سے بدل دیا تو کیا بن گیا؟ تکلان، سپردگی، بھروسہ، علیہ التکلان، اسی پر بھروسہ ہے۔ وراث واو ہے اصل میں، اس کو بدل دیا تا سے تو بن گیا تراث، میت کے ترکے کو کہتے ہیں، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اصل میں ہے وراث، واو سے، ورث یرث۔ وخمتن سے تخمتن، بدہضمی اس کا معنی، تو وخمتن میں واو تھا، اس کو تا سے بدل دیا۔ ایسے ہی وجاہن سے تجاہن، تجاہن یعنی آمنے سامنے، تو یہ اصل میں تھا وجاہن، واو تھا وہاں، واو کو تا سے بدل دیا۔ تو عربی میں واو کو تا سے بدلنا چونکہ عام ہے، اس لیے حاضر کے صیغوں میں بھی واو کو تا سے بدل دیا، اور حاضر کے سب صیغوں میں تا کا اضافہ کیا گیا۔ چلیے، حاضر کے صیغوں میں تا آئی تو پھر واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب، یہ تو غائب کے صیغے ہیں، ان میں تا کیوں آ گئی؟ یہ سوال پیدا ہو گیا۔ تو یہاں جو تا آئی ہے وہ تانیث کے واسطے آئی ہے،
واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب میں تا کا اضافہ تانیث کے طور پر ہوا ہے، مؤنث کے صیغے ہیں اس کی تا لگائی گئی، تفعل تفعلان۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ یفعلن بھی تو مؤنث کا صیغہ ہے، یہاں پھر تا کیوں نہیں آئی تانیث کی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یفعلن میں تانیث کے لیے نون جمع مؤنث موجود ہے، تانیث کے لیے یہاں نون جمع مؤنث موجود ہے، اس لیے تانیث کی تا کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے یہاں یا کا اضافہ ہوا جو غائب کے لیے ہے۔ اب غائب کے صیغوں کو یا کا اضافہ کیا گیا، غائب کے صیغوں میں یفعلو یفعلانی یفعلون، غائب کے صیغوں میں یا کا اضافہ کیا گیا، کیوں؟ کہ بھی واو الف اور یا حروف علت، واحد متکلم کو الف دے دیا گیا تھا، حاضر کے صیغوں کو واو۔ اب ابتدائے کلام متکلم سے ہوتا ہے، منتہائے کلام حاضر پر ہوتا ہے، اور حاضر کو واو اسی لیے دیا گیا تھا کہ واو جو ہے منتہائے مخارج ہونٹ سے شفتن سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کو واو دیا گیا تھا اور اس واو کو تا سے بدلا گیا تھا۔ اور غائب چونکہ بیچ کا آدمی ہے تو اس کو بیچ کے مخرج کا حرف یا دیا گیا، کیونکہ یا کا مخرج کیا؟ زبان کا بیچ، اوپر کا تالو، تو بیچ کے آدمی کو بیچ کا حرف دیا گیا۔ اب رہ جاتا ہے جمع متکلم کا صیغہ، کہ جمع متکلم کے صیغے میں نون کا اضافہ کیا گیا، کیوں؟ کہ بھی حروف علت تو پورے ہو گئے، الف واو یا، اب حروف علت نہیں ہے تو جمع متکلم کو نون کا اضافہ کیا گیا کہ یہ حروف علت سے قریب ہے، جس طرح حروف علت آسانی سے نرمی سے ادا ہوتے ہیں تو حروف علت کے ساتھ نون کو مناسبت ہے، اس لیے جمع متکلم کو نون دیا گیا۔ اور اگر دوسری بات ہم دیکھیں تو جمع متکلم کی ضمیر نحن میں بھی نون ہے، جو ہم نے ماضی میں بھی فعلنا میں نون دیا تھا، فعلنا میں نون آیا تھا نحن کی ضمیر سے، تو ماضی میں بھی نون آیا تو مضارع میں بھی نون کا اضافہ کر دیا گیا۔ تو اس طرح الف تا یا نون کا اضافہ مضارع کے صیغوں میں ہوا۔ اب یفعلانی یفعلون وغیرہ میں جو نون اعرابی آیا، اس سے متعلق پچھلے سبق میں یہ بات آئی تھی کہ بھی نون اعرابی کو نون اعرابی کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ اس صیغے کا اعراب ہے، پیش کی جگہ ہے۔ اب ان صیغوں میں نون اعرابی کا اضافہ کیوں ہوا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فعل مضارع جب عامل ناصب و جازم سے خالی ہوتا ہے تو اس کو ضمہ دیا جاتا ہے، چنانچہ یفعلو تفعلو افعلو نفعلو میں ضمہ ہے۔ ان صیغوں میں یفعلانی الف ضمیر بارز آ گئی، یفعلون میں واو ضمیر بارز آ گئی، تو ضمیر بارز کے آنے سے لام کلمہ بیچ میں آ گیا، اس لیے اس کو ضمہ نہیں دے سکتے۔ ہاں، یفعلون کا ضمہ جو ہے وہ واو کی وجہ سے ہے، اور ضمیر کو ضمہ نہیں دے سکتے اس لیے کہ وہ دوسرا کلمہ ہوگا۔
اب حروف علت کا اضافہ کریں گے نہیں کہ حروف علت میں تو حرکت دشوار ہوتی ہے، اس لیے اعراب بالحرف نون کی شکل میں دیا گیا جو حرف علت سے قریب ہے۔ اس طرح ان صیغوں میں نون اعرابی کا اضافہ کیا گیا۔ انشاءاللہ اب اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔